السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی دو چیزوں کے بغیر وہ زبان یا وہ لینگویج بنتی ہی نہیں۔ نمبر ایک، الفاظ کا ذخیرہ، اور نمبر دو، اس زبان کے قواعد و اصول۔ اگر آدمی کے پاس کسی بھی زبان کے صرف الفاظ ہی الفاظ ہو اور الفاظ کا ذخیرہ ہو، لیکن اگر قواعد اس کو معلوم نہ ہو، تب بھی وہ اس زبان کو بول نہیں سکتا۔ اور اگر کسی آدمی کو قواعد و اصول مکمل یاد ہو اور اس کے اندر اس کو مہارت حاصل ہو، لیکن اگر اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، تب بھی وہ اس زبان کو بول نہیں سکتا۔ اہل زبان کی بات نہیں کرتا، وہ جو غیر اہل زبان ہے ان کی بات کرتا ہوں، ورنہ جن کی زبان مادری زبان ہو اس میں تو ان کو کوئی اصول و قواعد کو سامنے رکھ کر وہ بات نہیں کرے گا۔ لیکن جو غیر اہل زبان ہے، مثلا ایک آدمی جن کی زبان اردو ہے اور وہ عربی سیکھنا چاہتا ہے، تو عربی اسی وقت وہ سیکھ سکتا ہے، عربی اسی وقت بول سکتا ہے جبکہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ گرامر، یعنی اس عربی زبان کے جو قواعد ہے، جو اصول ہے، وہ بھی اسے یاد ہوں۔ لہذا کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے ایک طرف تو قواعد و اصول کا جاننا ضروری ہے، تو دوسری طرف اس زبان کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو بھی محفوظ رکھنا اور ان کا ذخیرہ پاس رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ جو ہے وہ رٹنے کی چیز ہیں، الفاظ کو رٹا جاتا ہے، لیکن قواعد اور اصول جو ہے وہ رٹنے کی چیز نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قواعد کو اچھی طرح رٹ لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، لیکن جب اس کو عبارت کے اندر پوچھا جائے تو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ مثلا فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اچھی طرح اس کو رٹ لیا، لیکن جب کسی کتاب کے اندر فاعل مفعول آیا اور اس کو پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو قواعد جو ہے، قواعد و اصول، یہ رٹنے کی چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، جبکہ الفاظ یہ رٹنے کی چیز ہے۔ لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کچھ طلباء قواعد کو، اصول کو رٹ لیتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے عبارت کے اندر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بتلا نہیں سکتے۔ خیر، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اور کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے اس زبان کے قواعد و اصول کا جاننا بھی ضروری ہے اور الفاظ کا ذخیرہ بھی پاس رکھنا، الفاظ کا ذخیرہ محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں بنیادی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن سے عربی زبان کی ابتدا ہوتی ہے۔ دیکھیے، انسان زبان سے جو چیز نکالتا ہے، جو کچھ بھی زبان سے بولتا ہے، اسی کو لفظ کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات چیت کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، تو جو کچھ بھی میں اپنی زبان سے یہ باتیں نکالتا ہوں اور یہ جو کچھ میں باتیں بولتا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ الفاظ ہی تو ہے۔ مثلا میں نے کہا زید، تو یہ زید میں نے زبان سے نکالا،
تو یہ زید کیا ہے؟ یہ لفظ ہی ہے. لفظ کا اصل معنی ہوتا ہے پھینکنا. تو منہ سے جو آدمی باتیں کہتا ہے، جو بولتا ہے، گویا اس کو پھینک رہا ہے. تو لفظ کا اصل معنی ہوتا ہے پھینکنا. تو انسان جو بھی بات کرتا ہے، جو کچھ اپنی زبان سے کہتا ہے اور جو وہ نکالتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے لفظ، اور اسی لفظ کی جمع الفاظ. تو یہ ابھی تک میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے کہی، یہ سب الفاظ ہی ہیں. اب یہ لفظ جو ہوتا ہے زبان سے نکالا جاتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی میننگ ہوتا ہے، مطلب نکلتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو لفظ زبان سے نکالا جاتا ہے اس کا کوئی معنی، کوئی میننگ اور کوئی مطلب نہیں نکلتا. تو جس لفظ کا کوئی معنی اور میننگ نکلتا ہو اس لفظ کو کہا جاتا ہے موضوع. اور جس لفظ کا کوئی میننگ نہ ہو، کوئی مطلب ہی نہ ہو، ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے مہمل. مہمل کا معنی ہوتا ہے بیکار. مہمل کا اصل معنی ہوتا ہے بیکار. تو گویا یہ ایسا لفظ ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی معنی ہی نہیں، تو یہ بیکار ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یوں سمجھیے کہ زبان سے جو چیز نکالی جاتی ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے، اور اس لفظ کے پھر دو جز بن جاتے ہیں، میننگ فل اور میننگ لیس. میننگ فل یعنی جس کا کوئی مطلب نکلتا ہو، ارتھ نکلتا ہو، اور میننگ لیس یعنی جس کا کوئی مطلب نہ نکلتا ہو، جن کا کوئی معنی نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے مہمل. تو میننگ فل کو موضوع کہیں گے اور میننگ لیس کو مہمل کہیں گے. مثلا ہم عموماً معاشرے میں جو کچھ بولتے ہیں، کبھی کبھی ایک موضوع لفظ بھی بولتے ہیں اور ساتھ میں مہمل لفظ بھی بول دیتے ہیں. مثلا اگر کوئی آدمی مہمان آیا ہو اور اس سے ہمیں پوچھنا ہو اب کیا کھائیں گے، روٹی موٹی کھائیں گے، پانی مانی پئیں گے، تو یہ جو روٹی موٹی اور پانی مانی بولتے ہیں، تو یہ روٹی تو سمجھ میں آتا ہے، جو ایک مخصوص چیز ہے اس کو روٹی کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ دوسرا لفظ استعمال کیا موٹی، تو یہ موٹی کا تو کوئی مطلب نہیں نکلتا. روٹی موٹی، ہاں موٹی جو موٹا موٹی، تگڑا تگڑی، وہ موٹی نہیں، یہ تو مہمل لفظ ہے. ورنہ موٹی اگر کوئی تگڑا آدمی ہو، موٹا تگڑا، یا کوئی عورت تگڑی ہو موٹی، تو وہ تو میننگ فل ہے. لیکن یہاں پر موٹی کا معنی کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو جو روٹی موٹی کہا، اس میں روٹی کو آپ کہیں گے میننگ فل لفظ یعنی موضوع، اور یہ دوسرا جو لفظ کا موتی، اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے، موٹی. ایسے ہی پانی مانی، تو پانی تو سمجھ میں آتا ہے، جو ایک مخصوص چیز ہے پینے کا پانی، یہ تو پانی یہ موضوع ہے. لیکن اس کے ساتھ جو معنی کا لفظ استعمال کیا، یہ تو کوئی چیز ہے نہیں کہ اس کو پیا جائے. خیر، تو ہم بھی جو الفاظ بولتے ہیں کبھی کبھی اس کے ساتھ ایک معنی دار لفظ بھی بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا غیر معنی دار لفظ بھی بول دیتے ہیں. تو اس کو لفظ کی یہ دو قسمیں ہوئی، موضوع اور مہمل. اب لفظ موضوع جو ہے، اسی لفظ موضوع کا دوسرا نام ہوتا ہے کلمہ. یاد رہے، جس کو ہم موضوع کہتے ہیں اسی موضوع کا دوسرا نام ہے کلمہ. اب پھر ایک کلمہ جو ہے اس کی بھی اقسام ہیں، کلمہ جو ہے اس کی بھی قسمیں ہیں، اس کی بھی ٹائپس ہے. کلمہ اسم بھی ہوتا ہے، کلمہ فعل بھی ہوتا ہے، اور کلمہ حرف بھی ہوتا ہے. تو کلمے کی 3 قسمیں بنتی ہے، اسم، فعل اور حرف. اور پھر قسم کی قسم بھی بنتی ہے، ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا. میں صرف اجمالی طور پر یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم،